بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، ارباب اہل علم و اہل افتاء، آج کے درس اور سبق میں آپ حضرات اور احباب کی خدمت میں مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ کے حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں تھانہ بھون خانقاہ میں دیوبند سے حاضری کے تعلق سے ایک مختصر سی بات اور مضمون اور قیمتی بات پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان اور ہیڈنگ ہے: علوم کے بہت سے دروازے تو یہیں پہنچ کر کھلے، یعنی تھانہ بھون۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب اپنی حالت بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ نے دیوبند سے تھانہ بھون حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضرت، میں جب یہاں آتا ہوں یعنی تھانہ بھون تو میرے بعض رفقا مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تھانہ بھون بار بار کیوں جاتے ہو؟ یہاں اتنا عظیم الشان کتب خانہ ہے یعنی دیوبند میں، جس میں بڑے بڑے علماء، فقہا اور بزرگان دین کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ، اور درس اور فتویٰ جو ایک عظیم عبادت ہے اس میں مصروف رہو۔ یہ ظاہری طور پر ان حضرات کو دھوکہ تھا۔ ایک حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا یعنی مفتی محمد شفیع صاحب سے، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تھانہ بھون جا کر جو روحانی سکون ملتا ہے وہ یہاں نہیں ملتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ بتائیے خانقاہ سے تعلق کے بعد آپ کو اپنے علمی کاموں، درس و تدریس، فتویٰ اور تصنیف میں بھی کوئی فرق محسوس ہوا یا نہیں؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ سنیے۔ جی ہاں، زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ علوم کے بہت سے دروازے تو یہیں پہنچ کر کھلے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، بس تو ایسے لوگوں کو یہی جواب دینا چاہیے کہ خانقاہ جا کر وہ نظر اور وہ بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے ان کتابوں کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مطالعے کی اہمیت صفحہ 143 144 بحوالہ ماہنامہ البلاغ مفتی اعظم صفحہ 40۔ یہ فرق ہے خانقاہ میں جانے اور نہ جانے کا، مگر یہ حقیر اور عاصی گنہگار کہتا ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تھانہ بھون طلب صادق کے ساتھ اصلاح کی غرض سے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے، اپنی کچھ اصلاح کے لیے اور اپنی باطن کو بنانے کے لیے، ظاہر تو بنا ہوا ہی تھا، باطن کو بنانے کے لیے اور خاص کر اپنی اصلاح کے لیے سچی طلب کے ساتھ جایا کرتے تھے، تو اس کا یہ فائدہ ہوا۔ آج بھی اگر اہل دل اللہ والوں کی خانقاہ میں طلب صادق کے ساتھ اور اصلاح کی غرض سے اچھی نیت سے جائے جاوے تو ایسے
علماء کرام کو، مفتیان عظام کو، مدرسین کو، چاہے وہ مکتب کا مدرس ہو یا بڑے مدرسے ادارے کا مدرس ہو، اگر ان نیتوں سے جاوے تو ضرور فائدہ ہوگا اور اسے زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ مگر آج جانے والے اس نیتوں کے ساتھ ہے، مگر کچھ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو رسمی طور پر جاتے ہیں، اصلاح کی غرض ان کی ہوتی نہیں ہے، سچی طلب ہوتی نہیں ہے، ایک رسم کے طور پر چلے جاتے ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خانقاہوں میں جا کر کے اپنا پیر اور شیخ کے بھی شیخ ہو جاتے ہیں۔ یہ ملفوظ بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے ان حضرات کے لیے جن کا علمی مشغلہ ہے، جو اہل علم کہے جاتے ہیں، اہل افتاء کہے جاتے ہیں، مدرسین کہے جاتے ہیں، اور جو علمی کام کرتے ہیں، عوام کے واسطے بھی ضروری ہے اور اہل علم کے واسطے اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا جانا اصلاح کی غرض سے ہو، طلب صادق کے ساتھ ہو، رسم کے طور پر نہ ہو، وقت گزاری کے واسطے نہ ہو، وہاں پڑے رہنے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، دل کو بنانے کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے سچی طلب کے ساتھ جاوے تو لازمی طور پر فائدہ ہوگا۔ حق تعالی شانہ تمام کے تمام اہل علم کو، اہل افتاء کو، مدرسین کو، عوام کو، خواص کو، سب کو ان اغراض اور نیتوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔